بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 2 تشکیل پاکستان کے لیکچرز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم اس چیپٹر کا 13واں ٹاپک پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے 1935 کا ایکٹ اور صوبائی خود مختاری۔ 1935 میں برطانوی حکومت نے بر صغیر میں ایک نیا آئین متعارف کروایا، جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی گئی، اور اس آئین کے تحت 1937 میں انتخابات کروائے گئے، جس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی۔ اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کے تشخص کے خاتمے کا پروگرام بنایا۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طریقے سے ختم ہو جائیں اور اپنا جو ان کا مطالبہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ بر صغیر میں 7 صوبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے غرور میں مسلم ثقافت مسخ کرنا شروع کر دی۔ ہندوؤں نے اس سلسلے میں مسلمانوں کے مذہب پر پابندی لگانے کی کوششیں کی، مسجدوں کے باہر شور و غل کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کرا دیے۔ اسکولوں میں ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی، گاندھی کی مورتی کو پوجا کرنے پر زور دیا، مسلمان بچوں کو ماتھوں پر تلک لگانے کو کہا جانے لگا، وندے ماترم کا ترانہ گانے کے لیے مجبور کیا گیا، جس میں مسلمانوں کے خلاف ابھارا جا رہا تھا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں ایک الگ ملک کے مطالبے کی شدت اور بڑھ گئی، اور جتنا ہندو مسلمانوں کو مذہب سے دور کرنے کی کوشش کرتے، مسلمانوں میں علیحدہ وطن کا مطالبہ اتنا ہی زور پکڑتا جا رہا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ دیں گے۔ آخر کار کانگریس کے اس متعصبانہ رویے کی وجہ سے مسلمانوں کو شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ بحیثیت قوم ان کا متحدہ ہندوستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ایسے میں محمد علی جناح ایک قائد اور رہنما کی حیثیت سے میدان میں آ گئے، اور جب پنڈت جواہر لال نہرو نے ایسے موقع پر کہا کہ ہندوستان میں صرف 2 ہی فریق ہیں، ایک برطانوی سامراج اور دوسرا کانگریس، باقی لوگوں کو ہمارے پیچھے آنا چاہیے، یہ مسلمانوں اور مسلم لیگ کے وجود سے انکار تھا۔ قائد اعظم نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں ایک تیسرا فریق بھی ہے، اور وہ ہے مسلم ہند، اور ہم کسی کے پیچھے آنے والے نہیں ہیں۔ قائد اعظم کی اسی دلیری اور بہادری کو دیکھتے ہوئے آخر کار 1938 میں محمد علی جناح پٹنہ اجلاس میں قائد اعظم کے خطاب سے نوازے گئے، اور جب 1939 میں کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو یوم نجات منانے کا مشورہ دیا۔ وہ جمعے کا روز تھا، 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا گیا۔ یوم نجات منانے کا فیصلہ قائد کی جرأت مندی اور سیاسی بصیرت کا شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف کانگریس بلکہ وائسرائے ہاؤس میں بھی ایک کھلبلی مچ گئی۔ آج کا لیکچر بس اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔